اسمال انڈسٹری کے اندر یا کاٹیج انڈسٹری کے اندر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانی شروع کرتے ہیں اور اپنی فیکٹریاں تو وہاں پہ لگاتے ہیں، تو آپ اپنے وہاں کے فارمر قائل کر سکتے ہیں جی کہ آپ یہ سبزی اگائیں یا یہ سبزیاں اگائیں۔ R&D کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں۔ حلال کی سرٹیفکیشن لازمن ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، چیٹ GTP پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی پروڈکٹ کے لیے کون کون سی سرٹیفکیشن چاہیے۔ تو دنیا میں ویجیٹیرین جو ہیں وہ تقریباً 12 سے 15% ہیں۔ آپ نے ان کی مارکیٹ لازمی کیپچر کرنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ پوری سیریز بنا رہے ہیں، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ آپ نے کیپچر کرنی ہے یا ایون کہ پاکستانی مارکیٹ 25 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ دنیا کی چھٹی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، تو آپ کے لیے بہترین چانسز ہیں کہ ادھر سب سے پہلے تو پاکستانی مارکیٹ آپ کیپچر کریں کہ جتنی چیزیں فوڈ پروڈکٹس آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں، جس طرح آپ کا اب ٹومیٹو پاکستان میں ٹومیٹوز جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن ہم پیزا ساس جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اسپیگٹی ساس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ٹومیٹو پیوری ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بڑے بیسیکلی ایک شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ اتنی زیادہ ٹومیٹو کی پروڈکشن ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، لوگ اس کو ندیوں میں پھینک رہے ہیں، نہروں میں پھینک رہے ہیں، پانی میں پھینک رہے ہیں۔ ہماری بھنڈیاں جو ہیں، توری جو ہے، کدو، ٹنڈے، آپ کے شلغم، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ مطلب مارکیٹ میں انتہائی سستی ملتی ہیں۔ ایون کہ آپ منڈی سے لیتے ہیں تب بھی وہ بہت زیادہ سستی ہیں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے جا کر فارمر سے خریدیں، اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ میں نے اس سے پروڈکٹ تیار کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تیاری کے مراحل سے جب گزر کے آپ اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح گنا ہے، گنا جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر آڑتی کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا جاتا ہے آپ کے مل کے اندر۔ جو فارمر ہے وہ اپنے کھیت سے اٹھاتا ہے گنا، سیدھا مل کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسمال انڈسٹری کے اندر یا کاٹیج انڈسٹری کے اندر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانی شروع کرتے ہیں اور اپنی فیکٹریاں کسی گاؤں میں لگاتے ہیں، یا گاؤں 3 4 5 یا 10 گاؤں اگر قریب ہے تو وہاں پہ لگاتے ہیں، تو آپ اپنے وہاں کے فارمرز کو آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں جی کہ آپ یہ سبزی اگائیں یا یہ سبزیاں اگائیں۔ یا اگر آپ نادرن ایریاز میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھے یہ فروٹ جو ہے نا یہ زیادہ تعداد میں چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو فارمر ہے یا گروور ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو بجائے اس کے کہ وہ منڈی میں لے کے جائے، وہ سیدھا آپ کی فیکٹری میں لے کے آئے گا۔ اس سے ان کو ایک تو پیسے زیادہ ملیں گے، دوسرے پیسے ان کو آن ٹائم ملیں گے، اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے پروڈکٹس جو ہے نا وہ گرو کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ آپ نے اپنی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پروڈکشن ایریا جہاں پہ وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کے قریب اگر آپ فیکٹری، جس طرح کنو کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، مالٹے کی فیکٹریاں لگی ہیں، وہ سارے بلوال یا سرگودا سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں، لوکل پروڈکٹس ہوتی ہے، وہیں سے وہ لیتے ہیں کہ اس سے آپ کی فریٹ کاسٹ بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے، وہیں لوکل مارکیٹ سے وہ اٹھاتے ہیں، وہیں پہ فیکٹری میں پروسیس ہوتی ہیں اور وہیں پہ ان کی پروڈکٹس تیار ہو کے تو وہ ایکسپورٹ کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں۔ یا لوکل مارکیٹ میں جیسے میں نے عرض کی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی آبادی آپ کی دنیا کی چھٹی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اور اگر آپ نے ایکسپورٹ کوئی بھی پروڈکٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لوکل مارکیٹ کے اندر اس کا برانڈ بلڈ کر کے اس کو لوکل مارکیٹ کے اندر آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا R&D کروانا۔ R&D کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ میں اس کا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک کوشڈل ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی نیوٹریشن کی ساری اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ اوپر یہ والی، اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں، اس کے اندر کتنا کیلشیم ہے، کتنا پوٹیشیم ہے، وہ سیرپ کے اندر کتنا ہے اور پروڈکٹ کے اندر کتنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ۔ وہ R&D پاکستان کے اندر جتنی بھی فوڈ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اندر اگر فوڈ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کو R&D کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے سارے محکمے جتنے بھی آپ کے R&D کے غالباً پاکستان میں ہر بڑے شہر میں ان کا آفس موجود ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں شیئر کر دوں گا آپ کو اپنے اس کے کمنٹس کے اندر، وہ آپ وہاں پہ جا کے اس کی R&D کروا سکتے ہیں۔ تو R&D جو ہوتی ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے، ایون کہ آج کل پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ R&D کے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ R&D ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے انگریڈینٹ ہیں، کیا کیا اس کے اندر انگریڈینٹ ڈالے ہوئے ہیں، کتنی کیلوریز ہیں پر سرونگ، اس کی کتنی کیلوریز ہیں، کون کون سی پریزرویشن جو ہے وہ ایڈ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، وہاں کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ اگر کسی یونیورسٹی میں ہے تو اس کے جو موسٹلی ٹیچرز ہوتے ہیں
فوڈ ٹیکنالوجسٹ وہاں پہ مل جاتے ہیں، وہ آپ کی اس کی ریسپی بنا کے دیتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پہ فیکٹری لگانی ہے تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں، ان کو پر پروڈکٹ جو ہے اس کی قیمت دے سکتے ہیں آپ۔ پریزرویشن کتنے % ڈالنی ہے اس کے اندر، کیا کیا پریزرویشن، کون کون سے کیمیکل ایڈ کرنے ہیں، تو یہ چیز جو ہے آپ کی R&D کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا جو لاہور میں لنک ہے یا پشاور میں یا کراچی میں غالباً وہ سارے اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جو R&D کرتے ہیں فوڈ پروڈکٹس کی، لیکن سب سے بہترین سورس یہی ہے جس طرح آپ کی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں، چولستان یونیورسٹی ہے پشاور میں ہے یا کراچی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو اتنے بھی فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو اس کی R&D کر کے دے سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت پیسے لیں گے تو R&D کر دیں گے، یا آپ کا فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، یا وہ بھی اگر ویریفائڈ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے تو وہ بھی اس کا R&D کر کے دے سکتا ہے۔ R&D کے بعد اس کا اگلا پروسیس ہے سرٹیفکیشن۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 3 یا 4 ٹریلین ڈالر، ناٹ اے بلین ڈالر، ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے حلال فوڈ کی، اور پاکستان میں الحمدللہ ہر چیز آپ کی حلال ہی تیار ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس کی سرٹیفکیشن لینی ہے حلال، چھوٹا سا ایک سائن آتا ہے حلال کا، اس کے بعد آپ نے اس کی سرٹیفکیشن، اگر آپ کے ویجیٹیبلز ہیں، فروٹ ہیں، آپ کے ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروڈکٹ، لاکہ آپ مرچیں ہیں، مرچوں کا آپ ساس بناتے ہیں، آپ اچار بناتے ہیں، آپ جوس بناتے ہیں، پریزرو کرتے ہیں، جو آپ کے فروٹس ہیں یا آپ کے جو ویجیٹیبلز ہیں آپ ان کو فریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کی حلال کی سرٹیفکیشن لازماً ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ ویجیٹیبل سے بلانگ کرتا ہے فروٹ، تو دنیا میں ویجیٹیرین جو ہیں وہ تقریباً 12 سے 15% ہیں، آپ نے ان کی مارکیٹ لازمی کیپچر کرنی ہوتی ہے، تو اس کا ویجیٹیرین کا آپ نے سرٹیفکیشن لینی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے جنہیں کہتے ہیں ویگن۔ ویگن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہے، وہ جو لوگ اینیمل لورز ہوتے ہیں نا، وہ اینیمل کی کوئی پروڈکٹ جو وہ یوز نہیں کرتے، نہ وہ دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ وہ ملائی، نہ دہی، کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے، وہ ہوتے ہیں ویگن۔ تو ویجیٹیبل پروڈکٹس میں تو آپ کو جو ہے وہ، یا فروٹ کی پروڈکٹس اگر ان کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو ویجیٹیرین کا آپ نے اس کی سرٹیفکیشن لینی ہے، ویگن کی سرٹیفکیشن لینی ہے، حلال کی سرٹیفکیشن لینی ہے۔ تو یہ آپ نے سرٹیفکیشن لازمی لینی ہے، کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، چیٹ GTP پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی پروڈکٹ کے لیے کون کون سی سرٹیفکیشن چاہیے، تو ان کے آپ نے سرٹیفکیشن لے کے تو ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے وہ اسٹیکر لگتے ہیں، آپ نے وہ لگوانے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آپ کا بار کوڈ۔ بار کوڈ کیا ہوتا ہے؟ بار کوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کا بار کوڈ ہے، یہ جو لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ بار کوڈ ہے۔ اب بار کوڈ کا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی آپ سپر مارکیٹ میں جائیں، بلکہ آج کل تو گیس اسٹیشنوں پہ یا کنوینئنس اسٹور پہ بھی ان کا سسٹم، وہاں پہ وہ اسکین کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے شیشے کا ایک چھوٹا سا اسکین کرنے والا جو وہ ڈیوائس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ ہر آئٹم کو اسکین کرتے ہیں اور اس کی پرائس آتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو بار کوڈ ہوتی ہے نا، کوڈ ورڈز اس کے اندر ہوتے ہیں، جس کے اندر کنٹری ہوتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی کمپنی مختلف پروڈکٹ تیار کر رہی ہے تو ہر پروڈکٹ کا علیحدہ علیحدہ کوڈ جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا وزن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا کوڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بار کوڈ، چاہے آپ لوکل مارکیٹ میں اس کو سیل کریں پاکستان کے اندر، یا آپ اس کو ایکسپورٹ کے لیے ریڈی کریں، تو بار کوڈ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کی پوری پروڈکٹ جو ہے نا ایک ریڈی ٹو ایکسپورٹ ہوگی۔ آپ نے پروڈکٹ تیار کر لی، پیکیجنگ کر لی، اس کے بعد آپ نے اس کی سرٹیفکیشن لے لی، آپ نے اس کا R&D کروا لیا، اس کے بعد آپ نے بار کوڈ لے لیا۔ تو اس کے بعد اب آ جائے گی مارکیٹنگ، اپنی برانڈ کو آپ نے کس طرح بلڈ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح ایکسپورٹ کے لیے اس کو ریڈی کرنا ہے، کون کون سے امپورٹر ہوتے ہیں یہاں پہ، آپ نے کس طریقے سے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس سے بعد اس کے اگلے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ویڈیو میں اس کو شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔